بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چند ہی دنوں بعد ہم انشاءاللہ رمضان کے بابرکت مہینے میں انٹر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ رمضان کے حوالے سے میں بہت مختصر ایک آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یعنی تمام عبادت کیا چیز ہے؟ عبادت ہے کہ ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں احساس ہو گیا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اس نے کچھ تقاضا کیا ہے تو ہمارے اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے کہ اس کا ہم شکر ادا کریں، یا ہمارے بھائی بند ہیں تو ہم ان کی مدد کریں۔ تو ادھر نماز آ گئی، ایک نیچرل فیلنگ ہے کہ ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں، سجدہ کرنا چاہتے ہیں اس ہستی کو، اور ہم اپنے کمائے ہوئے پیسوں میں سے دوسروں کی بھائی بند کی ہم ہیلپ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک نیچرل فیلنگ ہے۔ یا آپ حج عمرے پر چلے جاتے ہیں، ایک ہوتا ہے نا کہ ہم اللہ سے ملنا ہے، حج خانہ کعبہ ہم جاتے ہیں۔ روزہ دراصل ایک غیر فطری عمل ہے، یعنی میں یہ اگر پی رہا ہوں اس وقت تو میں یہ بھی چھوڑ دوں گا، یعنی بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، آپ کھاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میری خاطر آپ ایک مہینہ اس کو چھوڑ دیجئے۔ کیوں چھوڑ دیجئے؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے۔ اس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پچھلوں پر فرض کیے گئے۔ وائے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ یعنی بھوکا رہ کر تقوی حاصل کس طرح ہوگا؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب دینے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کر دوں کہ جو وجوہات اللہ نے قرآن میں بتائی ہیں ان وجوہات کو ماننا چاہیے، جاننا چاہیے۔ یعنی روزہ رکھنے کا ایک ہی مقصد ہے، قرآن نے کہا ہے کہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ نماز پڑھنے کا ایک ہی وجہ ہے، قرآن نے کہا ہے کہ نماز پڑھو میری یاد کے لیے۔ تو قرآن کی بات کو آگے آنا چاہیے۔ تقوی اس طرح حاصل ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی خاطر جب ایک مہینہ، اب رمضان کا ایک مہینہ ہے نا، ہم حلال چیزوں سے بچیں گے۔ حلال، آئی کین ہیو ٹی اور گرین ٹی، آئی کین ایٹ فوڈ اف آئی ایم ہنگری، یعنی حلال چیزیں ہیں نا۔ اللہ کہتا ہے کہ بھائی صاحب اس ایک مہینے میں آپ حلال چیزوں سے بھی اجتناب کریں، مت کھائیے۔ کیوں؟ تاکہ باقی 11 مہینے آپ، یہ ٹریننگ پیریڈ ہے، باقی 11 مہینے آپ حرام چیزوں سے بچ سکیں، وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ تو اگر آپ حرام چیزوں سے بچیں گے تو تقوی حاصل ہوگا۔ یعنی اگر آپ نے وہ پریکٹس کی 1 منتھ اور تقوی حاصل ہوا کہ اوکے وی وونٹ گو نیئر illegitimate edibles اور things for that matter، تو وہ تقوی حاصل ہوا۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں ہے کہ روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں۔ یہ بڑی مزیدار بات ہے۔ ایک خوشی اوبیسلی افطاری کے وقت، یعنی جب آپ بھوکا رہ کے افطاری کرتے ہیں تو کتنی خوشی ہے، وہ روزہ دار ہی سمجھ سکتا ہے۔ دوسری خوشی ملتی ہے جب موت آتی ہے، یعنی موت پر ایک اور خوشی ملے گی۔ وہ کیوں ملے گی؟ کیونکہ آپ دیکھیں 12 مہینے نا، ایک مہینہ آپ نے بھوکا رہے، حلال چیزوں سے بچے رہے، ٹریننگ پیریڈ، اور باقی 11 مہینے آپ حرام سے بچتے رہے، گویا کہ پورے 12 مہینے سال کے آپ تقوی والی زندگی گزاری۔ 1 سال، 2 سال، 60 سال آپ نے روزے رکھے اور آپ کا انتقال ہو گیا، گویا کہ آپ کے اور اللہ کی خوشنودی اور آپ کے اور جنت کے درمیان کیا فاصلہ ہے؟ صرف موت کا۔ تو یہ 2 خوشیاں اللہ نے، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے جو میں آپ کو انسپائر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی جزا دوں گا۔ یعنی اس روزے کے علاوہ جتنی نیکیاں اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں 10 سے 700 گنا اس کو بڑھا کر دوں گا، لیکن روزے کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں میں خود جزا دوں گا، کیونکہ میں نے جیسے عرض کی روزہ ان نیچرل ہے۔ ہم کس لیے رکھتے ہیں؟ فقط اپنے رب کے لیے، اس حد تک کہ ہم اکیلے بھی ہوں گے ہم پانی نہیں پئیں گے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ کتنی خوبصورت مینیفیسٹیشن ہے۔ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے قرآن میں بہت قدردان ہوں، میں قدر کرتا ہوں۔ جو روزہ نہیں رکھتے یا جو روزہ تھوڑے رکھتے ہیں، میں آپ سب کو انسپائر کرنا چاہتا ہوں کہ ضرور روزہ رکھیے۔ اللہ نے جو وہ انعام رکھا ہے آخرت میں، جو کہتا ہے میں خود آپ کو ریوارڈ کروں گا، تو اللہ کیا کرے گا ریوارڈ؟
اس کو کبھی سوچئے، وہ تو مطلب مائنڈ باگلنگ قسم کا ہوگا، جو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گا اتنا انعام۔ اس انعام کی خاطر اس دنیا میں اس وقت بھوکا پیاسا رہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور ایک چیز ایک اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس روزے میں رمضان کا مہینہ اللہ نے اس لیے چوز کیا، یعنی ذی الحج کا مہینہ ہے، محرم کا، شوال کا، شعبان کا، رجب کا، وائے رمضان، اللہ نے قرآن میں وجہ بتا دی آیت 185 سورہ البقرہ میں کہ یہ مہینہ ہے رمضان کا جس میں قرآن نازل ہوا، اور وہ گائیڈنس ہے، فرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے بڑا اون کیا ہے اپنے میسج کو، اس قرآن کو، اور اللہ نے رمضان کا مہینہ ہی چوز کیا جس میں قرآن نازل ہوا فار اس ٹو فاسٹ۔ تو اس مہینے میں ضرور ضرور ہمیں کوشش کرنی ہے انشاءاللہ کہ ہم ترجمہ سے قرآن پڑھیں گے، قرآن پڑھیں۔ یہ دیکھیں ہوتا ہے نا، میں نے 5 بار قرآن ختم کیا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن قرآن اترا ہی اس لیے ہے سمجھا جائے، تو 5 بار آپ کریں وتھ ترجمہ، یعنی وتھ ترجمہ 5 ٹائمز نہیں کر پائیں گے، بے شک ایک بار پڑھیں وتھ ترجمہ پڑھیں۔ اور میرا آپ سے گزارش ہے، بہرحال میں آپ کو ہے کہ الف سے یعنی الحمد سے والناس تک اے ٹو زی پورا قرآن پڑھ لیں، ہائی لائٹر ہاتھ میں رکھیں مختلف رنگ کے، کہ تاکہ جب آپ کچھ پڑھتے ہیں کچھ آیات بہت ہٹ کرتی ہیں، بہت زبردست ہے، اس کو آپ یلو سے کر لیں، کچھ جو سمجھ نہیں آئی اورنج سے کر لیں، تاکہ آپ اس کے اسٹوڈنٹ بنیں۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ یہ سن لیجئے، ہم روزہ دار بائی ڈیفالٹ تہجد کے وقت اٹھا ہوتا ہے، جس وقت حضور علیہ السلام پہ نماز فرض تھی۔ آپ نوٹ فرمائیے، قرآن سے میں ہے کہ حضور علیہ السلام پر 6 نمازیں فرض تھی، ہم پر 5 ہیں، ان پر 6 تھی، تہجد ان پہ فرض تھی۔ حضور علیہ السلام تہجد کے وقت پڑھتے تھے، ہم بائی ڈیفالٹ اس وقت پہ اٹھے ہوتے ہیں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے۔ تو جب آپ اٹھیں سحری کے لیے، ضرور اہتمام کیجئے تہجد پڑھنے کا، پھر سحری کیجئے یا سحری کر کے تہجد پڑھ لیں، لیکن آبویسلی اذان سے پہلے وہ پڑھتے تھے آڈ نمبر، 3، 5، 7، 9، میکسیمم 11۔ اور یہ وطر کی جو نماز ہے، آپ تھوڑا جو ہم عشاء کے ساتھ وطر آپ کہتے ہیں نا، وطر عربی کا ورڈ ہے جس کا پلین اینڈ سمپل میننگ ہے طاق، آڈ نمبر، یعنی اب دیکھیں میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جتنے فرض نماز ہیں، صرف فرض ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ جو ہے فرض میں مغرب کی نماز آڈ نمبرڈ ہے، یہ نوٹ فرمائیے۔ کیونکہ فرض نماز کو مغرب کی نماز آڈ کرتی ہے، وطر کرتی ہے، طاق کرتی ہے۔ کیوں کرتی ہے؟ یہ ایک مینیفیسٹیشن ہے کہ ہم نماز جب پڑھتے ہیں گویا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، اس کا کوئی پیر نہیں ہے۔ تو نماز بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں جو رکعات ہیں اللہ نے اس کا پیر توڑا ہے، اس کو آڈ کر دیا، 17 رکھتے ہیں فرض نماز کی بنتی ہے، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، 17۔ حضور علیہ السلام پہ تہجد فرض تھی، صحابہ کرام نے فرمایا ہم آپ کی طرح ہر روز رات کو نہیں پڑھ سکتے۔ حضور علیہ السلام بڑے شفیق مہربان تھے، انہوں نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ عشاء کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد۔ یہ جو وطر ہے یہ دراصل آڈ ہے، اور یہ تہجد کا قائم سبسٹیٹیوٹ ہے، یہ تہجد کی نماز ہے، یہ عشاء کی نماز نہیں ہے۔ چونکہ ہم بائی ڈیفالٹ روزہ دار انشاءاللہ بائی ڈیفالٹ تہجد کو اٹھا ہوگا، اس وقت پڑھنے کے بجائے دراصل اس وقت پڑھیں جو اس کا اصل مقام ہے تہجد کا، جس پہ حضور پڑھتے تھے۔ اور اس نماز میں تہجد میں قرآن زیادہ پڑھنا چاہیے، یعنی اگر آپ کو قرآن زیادہ نہیں آتا تو آپ اگر سورہ اخلاص آتی ہے، قل هو اللہ احد آتی ہے، قل اعوذ برب الفلق، اس کو 5 بار پڑھیں، اس کا ترجمہ جان لیجئے، تاکہ تھوڑا سا اس میں لینتھی اس کو کیجئے۔ 3 منیمم ہے، 5 بھی پڑھ سکتے ہیں، 7۔ مثلا اگر آپ نے 7 پڑھی ہیں، کس طرح پڑھیں گے؟ 2 + 2 4، یعنی 2 رکعت پڑھی، سلام پھیرا، 2 پڑھی نفل، سلام پھیرا۔ جیسے آپ مغرب کے 3 پڑھتے ہیں آپ اس طرح 3 پڑھیں گے، آخری میں دعائے قنوت پڑھنے جیسا بھی، اور سلام پھیر لیجیے۔ اللہ ہم کو اس کی توفیق دے، اس کا استقبال کرنے کی رمضان کی، اور اس میں اہتمام سے روزہ رکھنے کی،
خوب صدقات ڈسٹریبیوٹ کرنے کی اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا اللہ ذریعہ بنائے۔ رمضان آپ کو مبارک ہو۔ السلام علیکم۔